آپ کو کون سی 4 چیزیں واجب کرتی ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، جس کو گولڈ، سلور، کیش اور بزنس کہتے ہیں۔ دوسری قرآن کریم نے بتایا ہے 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، پاس اکاؤنٹ میں 5,25,000 روپے 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، پڑے ہوئے ہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم خذ من أموالهم بصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سننے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، نمازیں، تراویح اور جتنے خیر کے کام ہیں اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ عرض کرنے کی اور مجھے اور آپ سب کو اس کو سننے کی، پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو زیادہ تر بات روزے، تراویح اور
قرآن کریم کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن رمضان مبارک سے ایک جمعہ پہلے زکوٰۃ کے موضوع پر میں نے کچھ گزارشات پیش خدمت کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ کچھ گزارشات باقی ہیں وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور پھر اس دوران بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا بھی کہ آپ نے وہ بات دوبارہ نہیں کی، تو آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ بات کی کوشش ہوگی، اور رمضان اور روزے پر تو بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی بات کرنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ نماز کی طرف فرض ہے اور ارکان اسلام میں پہلے نمبروں میں اس کا نمبر ہے، اور یہ انسانوں کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ جو مال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ ماں کی پیٹ سے کوئی مال و دولت کے ساتھ نہ آتا ہے اور نہ کبھی آیا ہے، جو دیتا ہے اس کو زندگی میں وہ اللہ رب العزت اپنی عطا سے دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے زکوٰۃ کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہیں ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے والوں کو دعا دی۔ قرآن کریم کی آیت ہے یہ جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی، فصلی علیہم، قرآن کریم نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقدس پیاری اور پاک ہستی اور شخصیت، آپ ان کو دعا دیجیے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو دعا دیجیے، اور جو زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان کے لیے حضور سے دعا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتوں کو روک لیتے ہیں، قیمتیں بلند کر دیتے ہیں، بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور اگر کبھی بارشیں اللہ تعالیٰ باقی دیگر مخلوقات کی وجہ سے عطا فرمائیں، کیونکہ کائنات میں انسان کے علاوہ بھی اس کی بڑی مخلوق ہے جو بھوکی اور پیاسی ہو کر فریاد کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسانوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر کسی اور مخلوق کی وجہ سے عطا فرمائیں تو پھر انسانوں کی بدعمالیوں کی سزا کی وجہ سے بارشوں کے وقت کو آگے پیچھے فرما دیتے ہیں۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں دیتے، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو بارش عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو اور اپنے اور اللہ کے تعلق کو خراب کر لیا۔ جب اللہ اور بندے کا تعلق خراب ہو جائے تو پھر جیسا تعلق نیچے سے ہوتا ہے اوپر سے ویسے ہی فیصلے آتے ہیں، یہ اصول ہے۔ تو زکوٰۃ نماز کی طرف فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظام صلاۃ بھی قائم فرمایا، نظام زکوٰۃ بھی قائم فرمایا۔ پوری دنیا کے جو غیر جانبدار محققین، مفکرین، دانشور ہیں، بشمول مسلمان و غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں میں بھی بعض بہت انصاف پسند لوگ موجود ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کے سب برے ہوں گے، اکثریت بری ہوتی ہے، لیکن اچھے لوگ ان معاشروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، سب متفق ہیں۔
کہ دنیا میں دو چیزیں انسانیت کی ضرورت ہے، ایک امن، سکون، راحت، دوسرا رزق کی فراوانی، معیشت اچھی ہو، ملک میں امن ہو، شہر میں امن ہو، گھر میں امن ہو، محلے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، معیشت اچھی ہو، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے دونوں چیزوں کا حل عطا فرمایا۔ یہ دو کام کر لو تو دنیا امن کا گہوارہ بھی ہوگی اور معیشت بھی اچھی۔ فرمایا ایک نظام صلاۃ کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے اندر، نظام صلاۃ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب لوگ نظام صلاۃ کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو معاشروں میں پرسکون اور چین کی لہر دوڑ جاتی ہے، معاشرے پرسکون ہو جاتے ہیں، معاشروں میں قتل و غارت، بے چینی اور دیگر جو خرابیاں ہیں، لوٹ کھسوٹ، بے حیائی، رشوت، ظلم و زیادتی، ان سب چیزوں کا خاتمہ نماز کرتی ہے۔ نماز کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اور دوسرا، اگر نظام زکوٰۃ کو لاگو کر دیں دنیا کے نظام میں تو دنیا میں سے بھوک، افلاس، چوری، ظلم و زیادتی، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ دو نظام ہیں۔ اور آپ یا میرے ذہن میں کبھی آ سکتا ہے کہ کاش ایسا کبھی ہوا ہو، تو ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تھوڑے خارجی اور شورش والے لوگ تھے لیکن ان کے زمانے میں ہوا، حسن و معاویہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانوں میں ہوا، عمر بن عبدالعزیز جیسے تابعی جو صحابی نہیں ہیں، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں زندہ آنکھوں سے کسی صحابی کی زیارت کی، تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا۔ اس لیے نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ، یہ دو چیزیں اگر معاشرے کا جز بن جائیں تو معاشرے ٹھہراؤ پکڑ لیتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، جرائم کی ریشو کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، مغرب کے مفکرین جن کو ہم بہت کاپی کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پولیس، فوج، عدالتیں، ایجنسیوں کی تعداد میں زیادہ کرنے سے جرائم کم نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو نیو یارک ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے اس کی آپ ریشو دیکھ لیں کرائم کی، لندن پولیس کی جو ریشو ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے ترقی یافتہ اور مالی طور پر خوب سرگرمی سے بھرپور شہر کا نام ہے اس وقت لاہور۔ لاہور کو دیکھ لیں آپ، وہاں جرائم کی ریشو کتنی بلند ہے کہ ان کو محکمہ بنانا پڑ گیا ایسا کہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو عدالتوں میں سزا دینے کی بجائے باہر سے ان کو سزا دے دو۔ تو بہرحال قرآن کریم نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا ذکر کیا ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں، انفرادی فائدے بھی ہیں، اجتماعی فائدے بھی ہیں، انفرادی فائدے بھی ہیں، معاشرتی فائدے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان فرمائے، کن کو زکوٰۃ دینی ہے یہ بتایا، کن کو نہیں دینی یہ بھی بتایا، کتنی دینی ہے یہ بھی بتایا، کن چیزوں پر دینی ہے یہ بھی بتایا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجموعہ ہمیں بتاتا ہے زکوٰۃ کے لیے اگرچہ 4 سے زیادہ ہے، لیکن میں اور آپ جس سوسائٹی، معاشرے، شہر، تمدن، طرز زندگی میں رہتے ہیں وہاں 4 چیزیں ہیں۔
اگرچہ اس میں مویشی شامل ہیں، معدنیات شامل ہیں، عشر جو زمین برانی نہری وہ شامل ہے، لیکن ان چیزوں کا ہمارے ساتھ یہاں تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے: سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کو فرض اور واجب کر دیتی ہیں۔ اور بہت آسان، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ بار بار عرض کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے جہاں نماز کی بات کی ہے وہاں زکوٰۃ کی بات کی ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس سے ہماری بہت غفلت ہے۔ چونکہ زکوٰۃ میں پیسہ جاتا ہے، نماز میں جاتا کچھ نہیں ہے، تو نماز بھی تو ہم بن جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ سے جی چراتے ہیں، زکوٰۃ سے ڈرتے ہیں۔ ایک خوف تو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ اگر پوچھوں گا تو اس کو ساری اپنی مالی حالت بتانی پڑ جائے گی، تو مالی حالت انسان ہر ایک کو نہیں بتا سکتا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ مجھ سے کسی نے کچھ دن پہلے مسئلہ پوچھا، میرے گھر میں اتنا سونا ہے، تو اور یہ کہا کہ میں کسی سنار کو پوچھ لوں جا کر، تو میں نے کہا پوچھ بھی لیں اور ساتھ اس کو کہیں کہ اس کی رازداری کا بھی اہتمام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ اس کے گھر میں اتنا سونا ہے، یہ نہیں کرتا، اس لیے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو کتنی زکوٰۃ آ جائے گی، زکوٰۃ کوئی بہت بڑا جرمانہ ہے، تو زکوٰۃ جرمانہ نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ خوشی اور راحت ہے، زکوٰۃ سکون ہے، زکوٰۃ مال کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اب بات چلے گی تو آپ کو امید ہے اگر آپ غور سے سنیں گے، جیسے میں ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے فبشر عباد، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو خوب غور سے سنتے ہیں اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو عمل کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لے آتے ہیں۔ تو بات کو سننا بہت ضروری ہے، غور سے سننا اور صحیح طریقے سے سننا۔ بات قرآن کی ہو رہی ہو اور ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں، بات قرآن کی ہو رہی ہو ہم موبائل دیکھ رہے ہوں، بات قرآن کی ہو رہی ہو ہم دوسروں کو کہیں تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو مسجد میں جمعے کے دن، ایک دوسرے کو جگہ دے رہے ہوں، تو یہ ساری بے ادبی کی باتیں ہیں۔ جب قرآن کریم کی بات ہے تو بس غور سے سنیں، دیکھا جائے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور اگر صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اس پر عمل بھی ہے۔ تو سننا پہلا درجہ ہے، جب صحیح سنے گا نہیں تو عمل بھی نہیں ہوگا، سنے گا تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا کرے، اور جب انسان سنے تو دل میں یہ نیت کرے کہ یہ میں نے بات سنی ہے، دل میں انسان اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح نقد روپوں پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی تشریح قرآن کا خلاصہ ہے۔ حضور جو بات فرماتے ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے بجز اس کے کہ وہ اوپر سے منظور شدہ نہ ہو، اجازت سے اور جو اللہ فرماتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، اس لیے اس کا ذکر ضروری ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو ایک جمعے میں نے کچھ تفصیل سے اس کی فلاسفی بتائی تھی، رمضان مبارک شروع ہونے سے ایک جمعہ پہلے، غور سے سنیں گے۔ اگرچہ ٹھیک بات یہ ہے کہ ہمیں پوری بیان، پوری تقریر، پوری باتیں یاد نہیں رہتی، ذہن کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن موٹی موٹی بات یا خلاصہ یا کوئی کام کی بات انسان کے دل کو لگ جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، یا اس کا ذہن کھل جائے کسی مسئلے کے بارے میں۔ بعض وقت ہمارا ذہن کھلا نہیں ہوتا، مسئلہ سن لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں، اور پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سننے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کو کون سی 4 چیزیں واجب کرتی ہیں؟ سونا، چاندی،
نقدی مال تجارت، جس کو گولڈ، سلور، کیش اور بزنس کہتے ہیں دوسری زبان میں۔ اسی طرح کسی ماں بہن بیٹی کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم ہوگا تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے، آسان مسئلہ ہے۔ اور کسی ماں بہن بیٹی کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زائد سونا ہوگا تو اس پر زکات ہوگی، اگرچہ اس کے پاس کوئی انگوٹھی، نقدی مال تجارت کوئی چیز نہ ہو، صرف خالص سونا ہو تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کسی ماں بہن بیٹی کے پاس، یہ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی تو بتائیں، سونا تو زیادہ تر عورتوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا، بہو کو بتائیں، بیٹی کو بتائیں، ماں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں کہ بھائی اپنے حالات دیکھ لو، جو اللہ کا حکم متوجہ ہے وہ دے دو۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، 100 میں سے جب 2.5 روپے جاتے ہیں تو ذہن اور ماحول اور ساتھ شیطان سب کہتے ہیں کہ 100 میں 2.5 کم ہوئے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی مد میں اللہ تعالیٰ نے بات بہت کھول کے سمجھا دی، فرمایا کم نہیں ہوئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، میں قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، اچھا اللہ نے مثال بھی ایسی دی جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے، ہر ایک اس مثال کو سمجھ سکتا ہے، بہت آسان ہے یہ مثال سمجھنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فرمایا کہ دیکھو زکوٰۃ دینے کے بعد تمہیں جو کمی لگتی ہے یہ کمی نہیں ہے، اللہ اس کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم ایک بیج پھینکتے ہو، اس ایک بیج سے 7 شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک بیج سے 700 دانے نکالنے والا اللہ جب 100 میں سے 2.5 روپے نکالو گے تو اللہ ایسے بڑھوتری عطا فرمائے گا، اللہ ایسے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ مثال تم زندگی میں دیکھتے ہو، اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، کوئی ایسی مثال اللہ نے نہیں دی کہ جو میری اور آپ کی سمجھ سے بہت اوپر ہو، بہت آسان مثال۔ ایک بیج ڈالا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 دانے ہوئے، ورنہ ایک بیج سے 700 بیج اور دانے نکالنے والی ذات بھلا 100 میں سے 2.5 دو گے تو اس کو جب پلس کرے گی، اس کو جب تمہیں عطا کرے گی، جب ریوارڈ دے گی، جب واپس کرے گی تو ایسے دے گی۔ اللہ کی واپسی کا نظام اور ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ دے دیا تو بس فقیر ہو جائے گا، فقیر کوئی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے لوگ فقیر نہیں ہوتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر یہ زکوٰۃ دے گا، اور اگر کسی کے پاس اور کچھ نہیں ہے اور 7.5 تولہ سونا بھی پورا نہیں ہے تو پھر بھی یہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ 7.5 تولہ سونا ہو اور کچھ نہ ہو تو پھر یہ جب زکوٰۃ دے گا تو صرف 7.5 تولہ سونا ہوگا تو تب دے گا۔ 7.5 تولہ سونا ہونا، بات سمجھ آ گئی، 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اور کچھ نہ ہو تب، نہ چاندی، نہ نقدی، نہ مال تجارت، کوئی چیز نہیں ہے، صرف 7.5 تولے سونا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور کسی کے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں ہے اور 7.5 تولہ سونا بھی پورا نہیں ہے، 2.5 تولے سونا، 2 تولے سونا، 3 تولے سونا، 4 تولے سونا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح اب بات بدل جائے گی، سونے کی بات ختم ہو گئی، اب کسی کے پاس چاندی ہے یا نہیں ہے،
نقدی ہے یا نہیں ہے، مال تجارت ہے یا نہیں ہے، تینوں چیزوں میں تینوں چیزیں ہیں یا تینوں میں دو چیزیں ہیں یا تینوں میں کوئی ایک چیز ہے، اور آسان کر دیا میں، نقدی، چاندی، مال تجارت، یہ تینوں چیزیں ہیں کسی کے پاس، ایک آدمی کے پاس، دوسرے آدمی کے پاس ان تینوں میں سے دو چیزیں ہیں، اور تیسرے آدمی کے پاس نقدی، چاندی، مال تجارت میں سے صرف ایک چیز ہے۔ تو تینوں کا حساب ہم دیکھیں گے کیسے، تینوں کے پاس جو بھی چیز ہے، نقدی ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بہت آسان ہے، حد درجہ آسان، کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت معلوم کر لیں گے، جو 4-5 دن پہلے 5,25,000 روپے تھی پاکستانی، 5,25,000 روپے بنتی تھی پاکستانی 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ تو اگر اس کے برابر آتا ہے، یہ اتنی چاندی ہے کہ یہ 5,25,000 روپے کی مالیت کی ہے، بزنس ہے تو اتنی ویلیو کا ہے کہ 5,25,000 روپے مالیت کا ہے، نقد کیش ان ہینڈ، ہاتھوں میں ہو یا بینک میں ہو یا کمیٹی کی صورت میں ہو کسی کے پاس، یا ڈالر پاؤنڈ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کیش ہوگی، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ 5,25,000 کو اگر پہنچتی ہے اور اس پر اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی اور اس پر 1 سال پورا بھی ہو گیا ہے تو یہ زکوٰۃ دے گا، اور جس نے ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی زندگی میں تو پھر اس کے لیے ہر روپے پر سال گزرنے والی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سال گزرنے کی شرط اس کے لیے ہے کہ میں نے آج تک مثال کے طور پر، مثال سے عرض کرتا ہوں، جب میں اپنی مثال لوں تو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، وہ حقیقت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، میری عمر 20 سال ہے اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن میری حیثیت لگ گئی، جاب لگ گئی، بزنس اچھا چل گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں 5,25,000 روپے 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، پڑے ہوئے ہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی نہیں دی، 1 سال گزرنا ضروری ہے، اور میرے والد صاحب دیتے رہے زکوٰۃ، وہ کئی عرصے سے دے رہے ہیں، مثال عرض کر رہا ہوں، وہ کتنے عرصے سے دے رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کب سے دے رہے ہیں، لیکن پچھلے 8-10 مہینوں میں ہمارے کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں تھے، کوئی بس دال پانی گزارا، لیکن 2 مہینے پہلے اتنے اچھے ہو گئے، اتنی پیمنٹیں آ گئی، اتنے ڈوبے ہوئے پیسے واپس آ گئے کہ میرے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں ہم نے دیکھا اسٹیٹمنٹ نکال کر تو معلوم ہوا کہ ابھی تو 5,25,000 سے کافی زیادہ پیسے پڑے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی زیادہ پیمنٹیں تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے پائی ہیں، تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، اس لیے کہ یہ پہلے دیتے رہے ہیں زکوٰۃ، ہر رقم پر سال گزرنا ضروری، ایسے آدمی کے لیے ہر رقم پر ہر روپے پر سال گزرنا ضروری، یہ اہم مسئلے ہیں۔ زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے تو موت تک واجب رہے گی، بیوی کا مہر ادا نہیں کریں گے تو آپ پر قرض رہے گا، یہ ضروری بات ہے، ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد پھلے پھولے، آپ کی نسل میں ترقی ہو، ان کی دنیا خوشحال ہو، ان کو زندگی میں مسئلے نہ ہوں، تو زکوٰۃ کے مسئلوں کو ہم اچھی طرح سمجھ کے اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ یہ کل لینے والے نہیں ہوں گے، پھر یہ دینے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح میں نے یہ عرض کیا پچھلے جمعے سے پیوستہ، گزشتہ سے پیوستہ جمعے، کہ قرآن کریم نے بتایا ہے 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ان 8 میں سے نہ کسی کو آپ یا کوئی حکومت نکال سکتی ہے اور نہ ان 8 میں 9 ڈال سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ قیامت تک یہ 8 ہی رہیں گے. 8 لوگ بتائے. کون سی سورت میں؟ سورۃ التوبہ میں. قرآن کریم کی کون سی سورت؟ سورہ توبہ، 10ویں سپارے کی سورۃ التوبہ، اور آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ. قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان 8 آدمیوں کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. نہ یہ 9 ہو سکتے ہیں، نہ یہ 7 ہو سکتے ہیں. ان 8 میں کوئی یتیم کا نام نہیں ہے، کسی بیوہ کا نام نہیں ہے، کسی اسٹوڈنٹ طالب علم کا نام نہیں ہے. کیوں؟ کیا بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ کیا یتیم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ کیا طالب علم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شریعت بتا رہی ہے کہ مسئلہ یتیم بیوہ طالب علم کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کرائٹیریا پر پورا اترے گا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ طالب علم ہو. اور اگر وہ اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترے گا تو اگرچہ وہ بیوہ ہو، اس کا شوہر اتنا کچھ چھوڑ کر گیا ہے کہ وہ پورے شہر کو کھلانے کے قابل ہے، تو وہ صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہو. یہ قرآن کریم کا کمال ہے. تو پہلے ان لوگوں کا میں عرض کر دوں کہ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور سے سن لیں گے تو آپ کو فائدہ رہے گا، زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کس کو نہیں دے سکتے؟ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اس کو چیریٹی دے سکتے ہیں، اس کو ڈونیشن دے سکتے ہیں، اس کو اور کوئی ہدیہ وغیرہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے لے بھی نہیں سکتے، زکوٰۃ اس پر ہے ہی نہیں، اور اس سے لے بھی نہیں سکتے. جب ہے نہیں ہے تو دے گا کیوں؟ اس لیے نمبر 1، غیر مسلم کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اس میں مرتد بھی شامل ہیں، جیسے مرزائی اور شیعہ، یہ جو مرتد ہیں اور گمراہ فرقے یہی ہیں. لیکن غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسل ہے، وہ حضور کی نسل چونکہ نرینہ اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ آپ علیہ السلام کی، تو آپ کے خاندان بنی ہاشم سے چلی ہے. اس میں جو لوگ ہیں بنو ہاشم میں، صرف اپنے نام کے ساتھ اگر کوئی سید لکھے، علوی لکھے، شاہ لکھے تو وہ سید نہیں ہو جاتا. اس میں کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. ان میں 3 بھائی ہیں، علی، عقیل، جعفر، یہ 3 بھائی ہیں. تو 5 لوگ ایسے ہیں جو سادات جن کو کہا جاتا ہے، جو بنی ہاشم سے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے، سید کو بھی نہیں دے سکتے، نابالغ کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نابالغ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نابالغ سے لے بھی نہیں سکتے، نابالغ کو دے بھی نہیں سکتے. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں. تو بات سمجھ آ گئی. سید کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اور اسی طرح نابالغ کو نہیں دے سکتے. اور کچھ اصول سمجھ لیں، جن سے آپ پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماں کے ماں باپ اور باپ کے ماں باپ، اور اپنے ماں باپ، جن سے آپ پیدا ہوئے، جن کو کہتے ہیں اصل، جڑ، جو جڑ ہے، جو تنا ہے. تو ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے. نانا نانی، دادا دادی کو بھی نہیں دے سکتے، خود کو، ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح اصل کے بعد جو فرع ہے، شاخیں ہیں، اس درخت کی جو شاخیں ہیں، اپنے بیٹے بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے، اور اپنے بیٹے بیٹی کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے.
پوتے دوتے کو بھی نہیں دے سکتے، نواسے کو بھی نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے، اوپر بھی، اپنے اوپر بھی نہیں دے سکتے، اپنے نیچے بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے 2-3 طریقے سے سمجھا دیا، دادا دادی کے ذریعے سمجھایا، اصل اور فرع کے ذریعے سمجھایا، شاخ اور تنے کے ذریعے سے سمجھایا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو دے سکتا۔ باقی آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں، بہو داماد کو دے سکتے ہیں، پھوپھی چاچا کو دے سکتے ہیں، خالہ ماموں کو دے سکتے ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ساتھ ذکر کیا ابھی تک میں نے ایک 8واں بھی ہے، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ خود اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 8 لوگ ہو گئے۔ سید کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، نابالغ کو نہیں دے سکتے، صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے، 4 ہو گئے۔ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی، 8 ہو گئے۔ اور 8 ایسے ہیں جن کو دے سکتے ہیں، وہ 8 میں نے عرض کیا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ 8 لوگ ایسے ہیں۔ قرآن کریم کی کون سی سورت میں ہے؟ سورۃ التوبہ میں۔ قرآن کریم کی سورۃ التوبہ 10ویں پارے کی سورۃ التوبہ میں قرآن کریم نے بتایا جن 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 60 سے اس لیے 60 عرض کر رہا ہوں کہ 7 نہ سمجھ لے کوئی، 7 نہیں، 60 آیت نمبر 60 نمبر آیت۔ کون سے ذکر کیے قرآن کریم نے؟ للفقراء، فقیر کو دے سکتے ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ آیت میرے بالکل سامنے بھی آ رہی ہے۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ بھکاری کو فقیر نہیں کہتے، بھکاری اور چیز ہے، بھکاری کا سدباب کیا ہے شریعت نے، بھکاری پن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھکاری قیامت کے دن ایسے اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ ان کے چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ چہرہ اللہ نے عزت کی علامت بنایا ہے، یہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کے آگے نہ جھک سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اس نے مخلوق کے آگے جھکا دیا، یہ اس قابل ہے کہ اس کے چہرے کو ذلیل کیا جائے۔ تو بھکاری کی حوصلہ شکنی ہے، بھکاری اور چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقیر بھکاری اور چیز، بھکاری کی حوصلہ شکنی ہے، سدباب ہے بھکاری کا، منع کیا ہے بھکاری کو کہنے سے۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو یا 2 وقت کا بھی نہ ہو، کبھی 2 وقت کا ہو اگلے دن کا نہ ہو، اور کبھی 2 وقت کا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں، جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ خرچ پانی تو ہو لیکن اس کی پوری نہ پڑتی ہو، اس کے کھانے والے 6 7 8 ہیں، کچھ کرائے کا مکان ہے، اور کوئی دوا علاج سلسلہ ہے، اور آمدن اس کی 10,000 بھی نہیں ہے، اور وہ 40,000 اس کا خرچ ہو جاتا ہے، قرضوں میں ڈوب گیا ہے، مسکین ہے، کیا کرے؟ ایک کپڑے سردی میں خوشحال لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمی میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں، یہ مسکین ہے، وہی گرمیوں والے 4 5 سال پرانے کپڑے سردی میں بھی پہنے ہوئے ہیں، کہاں سے لائے؟ روٹی پوری نہیں ہوتی، مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح والعاملین علیہا، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سیلریز ویجز زکوٰۃ کے پیسے سے دی جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اسلامی حکومت میں، اس میں چوکیدار ہوگا، اکاؤنٹنٹ ہوگا، آفیسر ہوگا، برسر ہوگا، کوئی کمپیوٹر والا ہوگا، جو بھی ہوگا عملہ، میں مثال آپ کا نظریہ واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جو عاملین زکوٰۃ ہیں، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔
اور اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے. کیسے؟ کسی عیسائی نے اپنا مذہب چھوڑ لیا اور مسلمان ہو گیا، تو جب عیسائی اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوگا تو اس کو بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دیں گے، ماں باپ چھوڑ دیں گے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، نوکری والے کام سے نکال دیں گے. جاؤ مسلمان ہو گئے تو اپنا کام کرو. تو فرمایا آپ اس کو تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہو. اور ایک اور دوسری صورت بھی ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ نوجوان آج تھر پارکر میں اور ملک کے کئی علاقوں میں، نام نہ لوں تو زیادہ بہتر ہے، وہاں سے کینیڈا چلے جاتے ہیں، یو کے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی تنظیموں میں قادیانی لکھوا کر ایران اور عراق اور شام اور لبنان اور لیبیا چلے جاتے ہیں، خود کو شیعہ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ان کا رزق پورا نہیں ہوتا تو ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ دے دو. یہ مرتد تو نہ ہو، گمراہ تو نہ ہو، ان کو دے دو کچھ نہ کچھ. سمجھ آ گئی بات کی؟ کوئی اپنا مذہب تبدیل کر کے آ گیا ہو یا مسلمان سے کسی مذہب میں جانے پر تل گیا ہو تو اس کو روکنے کے لیے کچھ دے دو. اس کو لوگ لالچ میں مرزائی نہ بنائیں، لالچ میں شیعہ نہ بنائیں. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں. آج کہا جاتا ہے اسلام نے غلامی کا تصور دیا، اسلام نے غلامی کے خاتمے کا تصور دیا. قرآن کریم نے کہا غلاموں کو زکوٰۃ دو. غلاموں کو کس طرح؟ غلام کے آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا مال لگاؤ، غلامی کو ختم کر. غلامی زنجیر ہے، انسانوں کو کسی انسان کا غلام بنا کر رکھنا اللہ اور اس کے رسول کو قبول نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، کسی انسان کے غلام نہیں ہے. وفی الرقاب، یا وہ قیدی جو دیت نہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنی سزا پوری کر چکے ہوں اور باہر نہ آ سکتے ہوں اور توبہ طائب ہو چکے ہوں تو ان کے لیے. اور والغارمین، وہ آدمی جو یکدم کلاش ہو جائے. کوئی نرم دل کا آدمی ہے، بازار میں بیٹھ گیا ہے تجارت کرنے، یا باپ کی چلی ہوئی تجارت کی دکان کی کرسی پر اللہ نے اس کو بٹھا دیا ہے اور مارکیٹ کے نوسر بازوں اور حالات سے واقف نہیں ہے. ادھار دے رہا ہے لیکن ادھار کی واپسی نہیں ہے، کرتے 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 بالکل کلاش ہو گیا، کروڑوں روپے مارکیٹ میں پھنس گئے. والغارم، غارم اس کو کہتے ہیں. یا جیسے بالا کوٹ کے 5 اکتوبر کے زلزلے میں پلازوں کے مالک، بلڈنگوں کے مالک، گاڑیوں کے مالک، سونے چاندی کے مالک، اللہ نے زمین اوپر نیچے کر دی، رات کو اربوں پتی، صبح پانی کی بوتل لینے کے لیے بھی لائن میں کھڑے. والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے علماء، حدیث بیان کرنے والے علماء، تہجد میں اللہ کو راضی کرنے والے اللہ والے، اور اسی طرح خانقاہوں کو آباد کرنے والے، تبلیغ میں جانے والے، جہاد میں جانے والے، مدارس میں قرآن کریم پڑھنے والے، مدارس میں اللہ اللہ اور رسول اللہ کی صدائیں سننے اور کہنے والے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دینا دوہرا اجر ہے. ایک رشتہ دار کو رشتہ داری کا اپنا اور فرض کی ادائیگی، اور دوسرا مدارس کے طلباء فرض کی ادائیگی اور دین کی نشر و اشاعت. باقی سنگل اجر ہے اور یہاں دوہرا اجر ہے. اور فرمایا وابن السبیل، اور اس کو بھی دے سکتے ہیں جو مسافر ہو. یہاں سے کراچی گیا ہے، ڈاکوؤں نے جیب بھی کاٹ لی، موبائل بھی نکال لیا، اے ٹی ایم بھی گیا، سب کچھ گیا. اب فقیر ہو کر کھڑا ہے، اپنے علاقے میں صاحب حیثیت ہے، یہاں لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن وہاں بالکل کلاش ہے. سفر کا کرایہ نہیں ہے، آنے جانے کا، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. ہم حج پہ تھے تو حج کے دوران ایک حاجی صاحب کہنے لگے ایبٹ آباد کے کہ میری جو یہ بیگ اور چیزیں وغیرہ تھی، کپڑے وغیرہ، تو یہ سب چیزیں میری گم ہو گئی.
تو بہت دیر میں شام میں فون کیا کہ میری شوگر لو ہو گئی ہے، مجھے 5 ریال کہیں سے لا کر دیں، میں کچھ کھاؤں، میری شوگر تو بحال ہو۔ تو ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، جو پیسے وغیرہ تھے وہ بھی بیگ میں ڈلے ہوئے تو وہ بھی چلا گیا، وہ اپنے سبھی، اس شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا قرآن کریم نے بتایا ہے 8 کو دے سکتے ہیں، 8 کو نہیں دے سکتے۔ 8 جن کو دے سکتے ہیں ان میں 9واں نہ آپ داخل کر سکتے ہیں، نہ ان 8 میں سے ایک نکال کر صاف کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ جن کو دینا ہے ان کا بھی ذکر کر دیا، اور میں نے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ قرآن کریم نے بتایا، جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اس معاملے میں بہت ہماری غفلت ہوتی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندازے کی بجائے صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کو صحیح مصرف تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد کے انسانوں سے، اپنے ارد گرد کے مسلمانوں سے، اپنے بہن بھائیوں اعزاء و اقارب کی خبرگیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تالیفات قلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساکین اور مجاہدین اور طالبان دین جو قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں، اور یہ دعا میں نے کیوں کی ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے کہا، بات ختم کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا خود آپ لیں، پکڑ لیں، ان سے پکڑیں، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو نکالیں، زکوٰۃ کو پکڑیں، زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال پاک ہو، صاف ہو۔ اور کیا کہا؟ وصلی علیہم، اور جب یہ آپ کو زکوٰۃ کا مال دیں تو آپ ان کو دعا دیں، ان کو برکت کی دعا دیں، ان کو رحمت کی دعا دیں۔ رسول اللہ کو حکم ہے وصلی علیہم، ان کو سلامتی کی دعا دیں، ان کو رحمت کی دعا دیں، ان کو برکت کی دعا دیں۔ بھائی کیوں دیں دعا؟ بھلا کیوں دیں؟ تو قرآن کریم نے کیوں کا جواب دے دیا، ان صلاتک سکن لہم، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائیں ان کے دلوں کو سکون دیتی ہیں، آپ کی دعائیں ان کے دلوں کو سکون دیتی ہیں۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جب کبھی کوئی کسی کو زکوٰۃ کا مال دے تو اس کو چاہیے وہ اس کو بدلے میں دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور دینے کی، اور حاصل کرنے کی، اور برکت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تجھے کبھی محتاجگی سے بچائے، ذلت سے بچائے، اللہ تجھے سوال سے بچائے، اللہ تجھے دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا دینا ان کے دلوں کو سکون مرحمت فرماتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میرے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی پچھلے رمضان میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے مجھ میں اور آپ میں سے کسی کا یہ آخری رمضان ہو۔ ویسے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے درجنوں رمضان اپنی زندگی میں عافیت سے دیکھنے نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ عطا فرمائے، سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، گھر والوں کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن مرنا تو ہے نا، موت گالی تو نہیں ہے، جانا تو ہے۔ تو مجھ میں سے اور آپ میں سے کسی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے یہ، تو کیوں نہ ہم اس رمضان کو قیمتی بنا لیں، اللہ کی یاد میں اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے اپنے کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیں۔ جو اللہ سے ہم نے اپنا تعلق گناہوں کے ذریعے خراب کر لیا ہے، جو اپنے کاغذ ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کاغذوں کو صاف کر لیں،
ٹھیک کر لیں، رب سے تعلق جوڑ لیں، رب سے دوستی کر لیں، اس کی یاد سے دلوں کو معمور کر لیں، روزے کو اچھا کر لیں، قرآن سے جڑ جائیں، نماز سے جڑ جائیں، تراویح سے جڑ جائیں، اخلاق سے جڑ جائیں، لوگوں کو سکھ اور راحت پہنچانے سے جڑ جائیں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے آپ اور میں کئی رمضان ایسے زندگی میں دیکھیں، لیکن اگر ہم میں سے کسی کا یہ آخری رمضان ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، خوشی عطا فرمائے، اپنے ساتھ ٹوٹے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم دنیا میں رہیں جب تک تو کامیابی خوشحالی سے رہیں، اور جب جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک چیز رہ گئی، مجھ سے پوچھا تھا کچھ حضرات نے فجر میں، صدقۃ الفطر کا مسئلہ. صدقۃ الفطر کا وقت پورا ہو گیا ہے، کس پر واجب ہے کس پر نہیں. بہت آسان ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کے پاس 5,25,000 روپے مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور نابالغ کی طرف سے بھی دے گا اگر کفیل ہوگا، اور گھر کے جتنے افراد ہوں گے ان کی طرف سے دے گا. اور عید الفطر سے پہلے دینا ضروری ہوتا ہے. کیا اس کی ریشو ہوگی؟ گندم کے اعتبار سے 300، گندم کے اعتبار سے 300، جو کے اعتبار سے 1000، اور کھجور کے اعتبار سے 1750 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے 4200 روپے. 300، 1000، 1750 اور 4200 حیثیت کے مطابق ہوگا. جس کو جو اللہ نے حیثیت عطا فرمائی ہے اس حیثیت کے مطابق ادا کرے گا. اور اگر کوئی گھر میں والد والدہ کوئی بزرگ مریض ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، تو فدیے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. تو فدیہ 29 روزے ہوں یا 30، لیکن فدیہ 30 روزوں کا دیا جاتا ہے، 29 کا نہیں دیا جاتا. تو فدیے کا بھی سن لیں. پورے مہینے کسی ہماری ماں، والدہ نے، والد نے، کسی بزرگ نے، دادا دادی نے روزے نہیں رکھے اور وہ بیمار ہیں، تو آپ گندم کے اعتبار سے 9000، اور جو کے اعتبار سے 30000، اور کھجور کے اعتبار سے 52,500، اور کشمش کے اعتبار سے 1,26,000 روپے آپ فدیہ ان کا ادا کریں گے 30 روزوں کا. عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اس کا کوئی مسئلہ مزید پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.